قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ وَقَالَ تَعَالَى هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيُذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ صدق اللہ العظیم۔ ذمہ داران مرکز، سیکریٹری شعبہ رابطہ عامہ اور ان کے ساتھی اور پورے ملک سے تشریف لائے رابطہ عامہ سے متعلق ذمہ دار رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ 2 روزہ ہمارا ورکشاپ جو اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس میدان میں ہم بہت اچھی کوششیں کر رہے ہیں۔ کئی حلقوں میں یہ کوششیں بہت اچھی ہیں، منظم ہیں، امپیکٹ فل بھی ہیں، اور بہت سے حلقوں میں اتنی منظم نہیں ہیں، لیکن بعض افراد ہیں جو اپنی دلچسپی کی وجہ سے رابطہ عامہ کا کام بہت اچھے سے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ورکشاپ کے بعد آپ حضرات اپنے اپنے حلقوں میں جا کر اور اپنے عمرہ حلقہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے حلقے کے لیے ایک منصوبہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے، اس منصوبے کو ریویو کریں گے انشاءاللہ کہ میقات کی بقیہ مدت میں آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اس تعلق سے اس کو ذرا اور کلیئرٹی کے ساتھ اور پرائیورٹی کے ساتھ اسپیسیفائی کریں، کیونکہ اب اس میقات میں وقت بہت زیادہ نہیں بچا ہے، آدھی سے زیادہ میقات گزر چکی ہے۔ تو بچے ہوئے وقت میں ہم اپنے اپنے حلقے میں کن کن میدانوں کے انفلوئنشل لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں اور ان میں وہ تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہو، اور جو ہمارا میقاتی مشن ہے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ایک مثبت تبدیلی رائے عامہ میں لانا چاہتے ہیں۔ تو ہماری چیزیں یہاں سے جانے کے بعد آپ اس کو تھوڑا اور کلیئرٹی کے ساتھ حلقے میں دوسرے ذمہ داروں اور دوسرے شعبوں کے جو آپ کے سیکریٹریز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر، چونکہ اس میں سارے شعبے انوالوڈ ہیں، حلقے کے ذمہ داران اس کا حصہ ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ ایک منصوبہ بنائیں اور پورا کلیئرٹی کے ساتھ بنائیں اور اس کو پرائیورٹائز بھی کریں کہ کون سی چیز آپ کی ترجیح میں سب سے زیادہ رہے گی۔ تو انشاءاللہ اس ورکشاپ کا فائدہ ہوگا، اور پھر جو کچھ یہاں مرکزی شعبے سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے اس کی روشنی میں ان کاموں کو آگے بڑھائیں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے 1-2 چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا انشاءاللہ کہ ہم کو اپنے منصوبے اور کاموں میں کن چیزوں کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ یہیں مرکز میں چند سال پہلے میڈیا کا ایک ورکشاپ ہوا تھا، اور اس میں کئی پروگرامز رکھے گئے تھے، پینل ڈسکشن بھی تھے۔ ایک سیشن میں امر اجالا اخبار کے چیف ایڈیٹر کو ہم نے بلایا تھا ایک پروگرام میں، اور وہ اس سیشن میں 2-3 گھنٹے ہمارے ساتھ رہے بیٹھے، اور اس کے بعد انہوں نے جب ان کو اظہار خیال کا موقع ملا تو انہوں نے جو باتیں کہی وہ ہمارے لیے بہت رہنمائی کرنے والی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا
کہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اور آپ کی جماعت اسلامی ہند کے بارے میں جو لوگوں کے پاس جانکاریاں ہیں، معلومات ہیں، وہ صحیح نہیں، وہ غلط معلومات ہیں، ادھوری معلومات ہیں، بلکہ بعض چیزیں تو پروپیگنڈا ہے جو نیگیٹو ہے اس کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے وہ لوگ جو اچھے لوگ ہیں، میڈیا میں بھی، میڈیا کا ہی ذکر کیا انہوں نے کہ میں میڈیا میں ہوں، میڈیا کی بات کر سکتا ہوں، کہ بہت سے لوگ جو اچھے ہیں، یعنی جو کمیونل نہیں ہیں، جو مسلمانوں کے بارے میں پہلے سے کوئی غلط رائے اس طرح سے نہیں رکھتے، لیکن ان کے پاس بھی معلومات صحیح نہیں پہنچ رہی ہیں۔ ان کے پاس بھی جو جانکاریاں جا رہی ہیں وہ جانکاریاں وہی ہیں جو اویلیبل ہیں، اور وہ اویلیبل جانکاریاں جو ہیں یا تو پروپیگنڈا کا نتیجہ ہیں یا پھر آدھی ادھوری معلومات ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ میں خود بھی اسی کیٹیگری میں ہوں، یعنی یہاں آنے سے پہلے میں بھی اگر کسی موضوع پر لکھتا تو میں بھی اسی طرح کچھ نہ کچھ نیگیٹو ہی لکھتا، اتنا سخت نہیں لکھتا لیکن نیگیٹو ہی لکھتا، کیونکہ میرے پاس جو جانکاریاں تھیں وہ جانکاریاں ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن یہاں 2-3 گھنٹے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میری جو جانکاریاں تھیں وہ تو بہت ادھوری تھی، اور جن لوگوں کے بارے میں یا جس اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو تصویر ہمارے ذہن میں بنی ہوئی تھی وہ تصویر تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے جیسے ہزاروں لوگ ہیں میڈیا میں جو خراب نہیں ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ان کو جو چیزیں مل رہی ہیں وہ چیزیں ٹھیک نہیں مل رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ میری آپ سے گزارش ہے، ان کے الفاظ ہیں یہ، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں تک صحیح جانکاریاں، معلومات پہنچانے کا کوئی معقول انتظام کیجیے تاکہ لوگوں کے پاس صحیح جانکاریاں پہنچیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ ایک ایجنڈا کے تحت اسلام مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ تو کریں گے، ان کو تو آپ نہیں روک سکتے، لیکن جو لوگ صحیح لوگ ہیں، غلط لوگ نہیں ہیں، وہ بھی آپ کے خلاف اس لیے ہیں کہ ان کے پاس صحیح جانکاری نہیں ہے۔ اگر ان کو ٹھیک سے معلومات ہو تو یہ بات ہمارے لیے بہت سوچنے کی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں، آپ اگر اس سوچے سمجھے پروپیگنڈا کو ایک طرف نکال دیں تو جو بڑی تعداد میں جو لوگ اسلام کے خلاف لکھ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ معلومات کی کمی کی وجہ سے ہے۔ تو اگر ان تک صحیح بات پہنچے تو ہم اس کو بدل سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تعداد بہت بڑی ہے۔ یہ تو انہوں نے میڈیا کا ذکر کیا، لیکن ہم اس کے علاوہ اور دوسرے جتنے میدان ہیں اس میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن تک اگر صحیح بات پہنچے تو ان کی رائے بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہمارا رائے عامہ میں مثبت تبدیلی کا جو ہمارا کام ہے، یہ اتنا آسان کام ہے اگر ہم صحیح چیز لوگوں تک پہنچانے کا معقول انتظام کریں۔ ایک بات۔ دوسرا ایک تجربہ ہمارا یہ ہے کہ جب جماعت اسلامی ہند پر بین لگا تھا، ایک بار تو بین لگا تھا 1975 میں ایمرجنسی کے زمانے میں، دوسری بار بین لگا تھا بابری مسجد کی شہادت کے بعد 1992 میں۔ تو 1992 سے 1994 2 سال جماعت پر بین رہا، اور پھر جماعت نے سپریم کورٹ کے ذریعے سے اس بین کو ہٹانے میں کامیابی حاصل کی۔ اس دوران جماعت کے ذریعے تو کام نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جماعت کے لوگوں نے طے کیا کہ لوگوں سے ملا جائے، ملاقاتیں کی جائے، اور اسی زمانے میں FDCA فورم فار ڈیموکریسی اینڈ کمیونل ایمٹی جیسا فورم بنانے کی کوشش ہوئی، اور وہ فورم بنا۔ اس کے لیے پورے ملک میں جو ملاقاتیں کی گئی، تو وہ ملاقاتیں بہت، اس کے جو تجربات ہیں، ہم نے راجستھان میں اس وقت تجربات کیے، تو ہمارا رابطہ اتنا زیادہ نہیں تھا لوگوں سے، لیکن اس وقت چونکہ بین لگا ہوا تھا، اب رابطے کے علاوہ کوئی اور کام ہو نہیں سکتا تھا، ملاقاتوں کے علاوہ کوئی اور کام ہو نہیں سکتا تھا، تو طے کیا گیا کہ یہ کیا جائے۔ تو جہاں ہم جاتے تھے تو کئی جگہ ہم کو یہ سننے کو ملا کہ آپ کی جماعت پر تو بین لگا ہوا ہے، ہم تو آپ سے نہیں ملیں گے، بڑے لوگ۔
اور ایسا ایک جگہ نہیں، کئی جگہ ہم کو یہ سننے کو ملا۔ لیکن جب ہم ان سے کہا کہ کیا آپ نے کبھی کسی جماعت کا کوئی لٹریچر پڑھا یا کبھی جماعت کے کسی ذمہ دار سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ آپ نے یہ جو رائے قائم کی، سرکار نے بین لگا دیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ یہ غلط قسم کے لوگ ہیں، تو کیا ہم تھوڑی دیر مل کر ہم بات کریں، اس کے بعد آپ طے کریں کہ ہم کیسے لوگ ہیں؟ تو اس پر کئی لوگ راضی ہوئے، اور جب ہم ملے، ان سے بات چیت ہوئی، تو جو بٹھانے کو تیار نہیں تھے وہ اپنے آفس میں، ہم بیٹھے، چائے وائے ان کے ساتھ پی، بات چیت ہوئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ ان سے ملاقات ہونے کے بعد جب ہم نے ان کے سامنے سب باتیں رکھی ملک کے حالات پر اور ہم کیا سوچتے ہیں، جب ہم ان سے ملاقات کر کے جب نکل رہے تھے تو ان کے الفاظ تھے ایک صاحب کے جو بہت بڑے رائٹر بھی ہیں، ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، کہ آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں ان چیزوں سے میں پوری طرح سہمت ہوں، اور اب ہمارے قدم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارا قلم بھی آپ کے ساتھ ہے۔ وہ رائٹر بھی تھے کہ ہمارے قدم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارا قلم بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ملاقات اگر آپ ٹھیک سے، تو ایسی ہم نے کئی ملاقاتیں کی اور ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کی جو ملنا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم میدان میں جائیں گے تو چونکہ ہمارے پاس جو پیغام ہے، جو طریقہ ہے، وہ اتنا اٹریکٹیو ہے، اگر ہم اس کو ٹھیک سے بیان کریں گے تو انشاءاللہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔ تو یہ تجربات بتا رہے ہیں کہ ہم اگر لوگوں تک پہنچیں اور ان تک ٹھیک سے بات کریں، اور تو لوگوں کی رائے بھی بدلتی ہے، اور لوگوں کی رائے نہیں بدلتی بلکہ وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ایسے آپ پورے ملک میں دیکھیں گے کہ FDCA کے ذریعے پورے ملک میں اسٹیٹس میں جو فورمز بنے، بڑے لوگ، ریٹائرڈ لوگ، ریٹائرڈ جسٹس، ایڈوکیٹ، وائس چانسلرز اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس، وہ اس میں شریک ہوئے۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، اور وہ یہ کہ عام طور پر ہم ان لوگوں سے ملنے میں کتراتے ہیں جو لوگ ہماری آئیڈیالوجی اور اسلام اور مسلمانوں کے سخت خلاف ہیں، بلکہ سخت تنقید کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایسی تنظیموں سے وابستہ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ مہم چلائے ہوئے ہیں، جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے۔ ایسے لوگوں سے بھی اگر آپ ملاقات کریں گے، صحیح طریقے سے کسی خاص موضوع پر آپ بات کریں گے، تو مجھے پوری امید ہے اور ہمارا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ آپ ان کو متاثر کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وہ جس سنگٹھن سے اور جس سنستھا سے ان کا تعلق ہے، اس کا نظریہ تو ایک دم نہیں بدلنے والا، لیکن اتنا اثر ضرور ہوگا کہ وہ ان پرسن اور انڈیویجولی ان کے رویے میں ضرور تبدیلی آئے گی۔ یہاں پچھلے 2 سال پہلے شاید گڑگاؤں میں ایک مسئلہ پیدا کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ گڑگاؤں میں چونکہ بہت بڑی آبادی ہے اور کافی کمپنیز ہیں، اس میں کام کرنے والے لوگ مسلمان بہت سارے ہیں، تو مسجدیں وہاں کم ہیں، تو جمعے کی نماز خاص طور سے کبھی لانس میں یا کہیں باہر کھلی جگہ میں عام طور پہ پڑھی جاتی تھی۔ تو ایک صاحب RSS کے لوگوں نے وہاں ایک مہم چلائی، ایک صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے کہ سڑک پر، پارکوں میں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، اور کئی جگہ اس کے تھوڑا وائلنس بھی ہوا اور کچھ ٹینشن بھی پیدا ہوا، اور پولیس نے بھی ایک طرح سے انہی کا ساتھ دیا زیادہ تر۔ لیکن ہم نے تجربہ یہ کیا کہ ہم نے پتہ کیا کہ کون صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، ہم نے ان کا معلوم کیا، پتہ کیا، ان کا فون نمبر حاصل کیا اور ان کو میسیج کرایا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنا جماعت کا بھی ذکر کیا اور
نام بتایا ہمارے ساتھی نے جنہوں نے ان سے رابطہ قائم کیا۔ جب ہم نے ان سے ملاقات کی اور بیٹھ کر بات چیت کی تو ہمیں خود یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی چھوٹی سی اور جلدی ملاقات میں اتنی تبدیلی آپ محسوس کریں گے کہ جب آدمی ان پرسن آپ سے ملتا ہے، وہی آدمی جو باہر پبلک کو لیڈ کر رہا ہے اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب آپ اس سے ملنے جاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا ہے، اپنی صفائی پیش کرتا ہے، اپنا مسلمانوں سے گہرا تعلق ہونا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بتایا، ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ جو مہم چلا رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ اگر ابھی نماز کا وقت ہو جائے، ان کے آفس میں ہی ہم بیٹھے تھے، نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں آپ کے لیے نماز کا یہی انتظام کریں گے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر آج روزہ ہوتا اور افطار کا وقت آپ کے آفس میں ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ ارے صاحب یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے، ہم آپ کے لیے روزہ افطار کا انتظام کرتے۔ تو ہم نے کہا آپ ہی بتائیے کہ کسی کو سڑکوں پر پارکوں میں نماز پڑھنے کی کوئی شوق نہیں ہے، وہ ان کی مجبوری ہے، آپ اس کا کوئی حل نکالیے۔ ہاں کوئی پریشانی ہے تو وہ بتائیے، ہم لوگوں کو سمجھائیں گے۔ اگر کہیں لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے، لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے تو اس کا حل آپ اور ہم بیٹھ کر بتائیں تاکہ لوگوں کو پریشان نہ ہو۔ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ آپ کی عبادت سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ سب باتیں کرتے کرتے کہا کہ دیکھو گڑگاؤں میں 18 مسجدیں ایسی ہیں جو ہندوؤں کے قبضے میں ہیں اور جن کو لوگوں نے اپنے استعمال میں لے رکھا ہے، تو آپ کیوں نہیں کوشش کرتے اور میں آپ کی مدد کروں گا کہ آپ ان 18 مسجدوں کو کھلوانے کی آپ مہم چلائیے اور مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں گے۔ اور تو اس کے بعد پوری اس سے ابھی بھی ہمارا رابطہ ہے، 2-3 دن پہلے بھی ہم نے ان کو فون ہم کرتے رہتے۔ تو آپ کا اگر رابطہ رہے تو ایسے شر پسند لوگوں کو بھی آپ کسی درجے میں ان کے شر کو کم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ صاحب میدان میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ ہاں اور لوگ کرتے رہے مگر وہ نظر نہیں آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ کا خیال یہ کہ وہ تو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر اخلاص کے ساتھ، اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ اور سامنے والوں کی جو عزت نفس ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ دلائل کے ساتھ بات کریں گے اور اپنی غلطیوں کو بھی، یعنی مسلمانوں کی غلطیوں کا دفاع نہیں کرنا ہے۔ اگر کہیں ان کی باتوں میں لگتا ہے، ہم خود پوچھیں ان سے کہ بھائی بتائیے آپ، ہم سمجھاتے ہیں مسلمانوں کو کہ ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے بتایا 1-2 جگہ کہ صاحب وہ ہم تو وہاں نماز پڑھ رہے تھے اور لیکن انہوں نے مائک پہلے چھوٹا مائک لگانا شروع کیا، اس کے بعد ان میں کچھ شرارتی لوگ بھی ہیں آپ کے، اب انہوں نے بہت بڑا مائک وہاں روڈ پر لگانا شروع کر دیا۔ اب وہ 1 گھنٹہ پہلے سے روڈ روک لیتے ہیں، راستہ رک جاتا ہے فلاں۔ ہاں ہم نے کہا اس پر بات ہو سکتی ہے کہ اگر ایسی کوئی دشواری اور پریشانی ہے تو اس پر بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے۔ آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر اب کوئی ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو بلائیں گے اور آپ سے بات چیت کر کے مسئلے کو حل کریں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اس سماج میں چاہے وہ لوگ ایسے آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ان پرسن اگر آپ ان سے انڈیویجولی آپ ملیں گے، ملاقات کریں گے، بات چیت کریں گے تو ان کے رویے میں آپ تبدیلی محسوس کریں گے۔ تو یہ تجربات میں نے آپ کو اس لیے بیان کیے ہیں 3 الگ الگ طرح کے، تاکہ اسے اندازہ ہو کہ یقیناً ابھی کام ہم کو جو کرنا ہے اس میں رائے عامہ میں تبدیلی لانے کا کام وہ بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کی جو عوام کا جو ذہن ہے، ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے جو جان بوجھ کر منصوبے کے ساتھ پورا ایک ایجنڈا لے کر کام کر رہے ہیں، ان کو بھی چھوڑنا نہیں ہے، ان کی اصلاح کے لیے بھی الگ سے منصوبہ بنانا ہے،
لیکن ایک بڑی آبادی اگر آپ ان تک پہنچیں اور صحیح انداز میں بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اچھے اور پازیٹیو اثرات ہم کو محسوس ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں واقعات کی شکل میں، یہ ہمارے رہنمائی کرے گی کہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں، اور ہمیں پورے ہمت اور حوصلے کے ساتھ جو اصل جو جڑ ہے پرابلم کی اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر پرابلم کی جڑ حکومت ہے یا کوئی اور آرگنائزیشن ہے تو وہاں تک پہنچنے کی ہم کو کوشش کر کے اور ان سے ڈائریکٹ بات چیت کر کے ڈائلاگ کر کے ہم کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں میڈیا کے بارے میں کئی واقعات بیان کیے گئے، بیچ میں ٹائمس ناؤ کا ایک واقعہ ہوا تھا 2000 جب یہ کشمیر کی جماعت اسلامی پر بین لگایا گیا، تو اس وقت انہوں نے ریپبلک ٹی وی، ارنب گوسوامی کا جو ٹی وی ہے، اس نے خبر چلائی جماعت اسلامی کشمیر جموں کشمیر پر پابندی کی، تو خبر تو وہاں کی چلائی اور فوٹو اور ویڈیوز جو ہے وہ جماعت اسلامی ہند کے مرکز مولانا عمری صاحب اور ہمارے فوٹوز وغیرہ وہ انہوں نے چلانا شروع کر دیے۔ تو جیسے ہی ہمارے علم میں آیا تو فوراً ہمارے میڈیا کے شعبے نے ان کو ایک میل کیا، فوراً میل کر کے بتایا کہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو آپ تعجب کریں گے، ارنب گوسوامی نے خود جو ہے باقاعدہ اس میل کے جواب میں فوراً اپولوجی اور فوراً اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کرایا، اور ڈیلیٹ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر چلا ضرور، لیکن اس کے بعد وہ ڈیلیٹ ہوا۔ تو یہ جو آپ ایکشن لیتے ہیں تو جن کے بارے میں آپ کا ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ تو بہت زیادہ کبھی کبھی یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انجانے میں بھی ہو جاتی ہیں، اور ہمارا ماننا ہے کہ وہ جو ہوا تھا وہ انجانے میں ہوا تھا، وہ جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا۔ انجانے میں اس لیے ہوا تھا کہ ان کو خبر جلدی چلانی تھی، خبر چلا دی، انہوں نے اپنے کسی جونیئر اسسٹنٹ کو کہا ہوگا کہ ذرا اس کے ویژولز نکالو کہیں سے، انہوں نے سرچ کیا ہوگا جماعت اسلامی، تو اب جماعت اسلامی ہند زیادہ ایکٹیو تھی میڈیا میں، تو اوپر وہی فوٹوز آ گئے، وہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ الگ ہے کوئی الگ ہے، انہوں نے وہی ویژولز زیادہ چیک کیے بغیر لگا دیے۔ تو اس میں جان بوجھ کر نہیں تھا، وہ ہمارا بھی اندازہ یہی ہے۔ تو کئی بار چیزیں انجانے میں بھی ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کر بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پر فوری طور پر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، ایکشن لیتے ہیں، اور سب سے پہلے بات چیت ہونی چاہیے، سب سے پہلے بات چیت ہونی چاہیے، یعنی یا تو میل کے ذریعے، فون کے ذریعے، یا جو بھی ہو، اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ آدھے سے زیادہ مسائل تو بات چیت کے ذریعے سے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اب میں کچھ باتیں آخر میں آپ کے سامنے یاد دہانی کے طور پر، ایک تو یہ کہ جیسا کہ سوال جواب میں بھی آیا کہ پی آر کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی آئسولیٹڈ اور انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ اس کو آپ نہ سمجھیں، یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو پوری جماعت کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور ہر شعبے کے ساتھ، ابھی سوال جواب میں اس بات پر تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ تو ہمارا ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، ہمارے جو شعبے بنائے جاتے ہیں وہ شعبے کاموں کی بہتر منصوبہ سازی اور ان کو پراپرلی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، تاکہ وہ کاموں کا کوئی ذمہ دار ہو اور ان کاموں کی نگرانی ٹھیک سے ہو جائے اور وہ نیچے تک جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ شعبے بنتے بنتے اس میں کمپارٹمنٹلائزیشن کی ذہن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، شعبے اپنے آپ کو الگ الگ سمجھنے لگتے ہیں اور اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا کام جو ہے، یہ پورا کام، ہم ایک تحریک ہیں، ایک دائی تحریک ہیں، ہم خیر امت ہیں، اقامت دین ہمارا نصب العین ہے، اصل چیز تو وہ ہے۔ یہ جو ہمارے شعبے ہیں، یہ پورا کام ہمارا ایک یونٹ ہے، اصل میں یہ سارا ایک یونٹ ہے۔ ہمارا جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اس کو الگ الگ شعبوں کی طرح سے دیکھنا اور ان کو کمپارٹمنٹلائز کرنا، اس سے کئی بار غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ہمیں ذرا نیچے تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ یہ شعبے ہماری سہولت کے لیے ہیں، کام ہمارا ایک ہی ہے،
یہ پورا کام مل کر ایک کام ہے، اور اصلاً ہم دائی ہیں، اصلاً ہم دائی ہیں، ہماری تحریک ایک دائی تحریک ہے، اور ہم اس پورے معاشرے کو، سماج کو اور اس ملک کو بدلنا چاہتے ہیں، ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں، اقامت دین جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم کو کوئی بھی کام کرتے وقت جو پورا ویژن ہے، ہولسٹک جس کو ہم کہتے ہیں، پورا نقشہ آپ کے سامنے رہے گا تو کام کرنے میں آسانی رہے گی کہ ہم اقامت دین چاہتے ہیں، ہم معاشرے کو، سماج کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے، چاہے ہم سیاسی لوگوں سے مل رہے ہوں، چاہے ہم میڈیا کے آدمی سے مل رہے ہوں، چاہے ہم دعوت کی بات بالکل نہ کر رہے ہیں الفاظ میں، لیکن اصل کام کا حصہ ہے یہ، یا اس کام کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، یا اس کام میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش، مگر یہ اسی کام کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک ہولسٹک ویژن وہ ہمارے کیڈر میں آنا چاہیے۔ تو آپ کی ہماری ذمہ داری کے نیچے تک ایک ہولسٹک ویژن ہم پیدا کریں کہ ہمارا جو بھی رفیق جس شعبے میں بھی ہے، جو کام بھی کر رہا ہے، وہ اس بڑے کام کا حصہ ہے۔ یہ بات۔ دوسری بات ہم نے طے کی ہے، اور ہمارے میقاتی منصوبے میں بھی، میقاتی مشن کے طور پر ہم نے لکھا ہے، رائے عامہ کو متاثر کرنا، اس میں مثبت تبدیلی لانا۔ تو اس میں ہم نے یہ بھی رکھا ہے کہ ہماری پرائرٹی انفلوئنسنگ دی انفلوئنسرز، جو بڑے بااثر لوگ ہیں، جو سماج میں اثر ڈالتے ہیں، ان کو پرائرٹی میں اوپر لینا، ان پر زیادہ توجہ کرنا۔ ہمارا کیڈر تو سب سے ملے گا، لیکن ہم حلقے اور مرکز کی سطح پر اور شہر کی سطح پر ایسے لوگوں کو پرائرٹائز کریں گے جو زیادہ سماج میں انفلوئنس ڈال سکتے ہیں، اور اس کی کیٹیگریز ہیں، اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیٹیگریز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے یہاں منصوبہ بنائیے، لسٹ بنائیے، تو انفلوئنسرز جو ہیں ان پر زیادہ توجہ ہو۔ ہمارے میقاتی جو پروگرام ہے مرکز کا بھی اور حلقوں میں بھی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہ کام کریں گے، اور اس میں کم سے کم 20% وہ لوگ ہوں گے جو سماج میں بااثر طبقے کے لوگ ہوں گے۔ یعنی ہر کیٹیگری میں آپ منصوبے کو باریکی سے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا، تو اس میں انفلوئنسر، بااثر لوگوں پر خصوصی توجہ دینے کی بات کی گئی کہ بااثر لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، کیونکہ ان پر آپ توجہ کے ساتھ کام کریں گے تو سماج میں ان کے اثرات زیادہ تیزی کے ساتھ آپ پھیلیں گے۔ ایڈمنسٹریشن اور پولیس اور بیوروکریسی اور پالیسی میکرز اور کالمسٹس اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بیوروکریٹس یہ پالیسی بناتے ہیں، حکومت کو پالیسی دیتے ہیں، اگر آپ کے تعلقات ان سے ہیں تو آپ ان کو بر وقت سجیشنز دے سکتے ہیں، پالیسی کو آپ امپریس کر سکتے ہیں۔ حکومت کی جو پالیسیز بنتی ہیں، حکومت کے جو منصوبے بنتے ہیں، اگر آپ پراپر انداز میں اور اچھے ہوم ورک کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اگر ان کو آپ فیڈ بیک دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ان کے منصوبوں پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ پولیس اور ایڈمنسٹریشن سے آپ کا رابطہ اور ملاقات وہ ہونی چاہیے، اور اس میں ہمارا جو کیڈر ہے نیچے تک، اس میں ایک قسم کا حجاب اور جھجک پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ جائیں گے تو کوئی نہ کوئی عنوان آپ کے پاس ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی موضوع لے کر آپ جائیں گے تو بات کرنے میں ذرا آسانی ہوگی۔ ایک اور بات یہ کہ ہم لوگوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کی ضرورت بننے کی کوشش کریں۔ یہ بات رشتوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ہوتی ہے، میڈیا کے لوگوں سے، ایڈمنسٹریشن کے لوگوں سے۔ تو آپ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں، وہ بھی یہی دیکھیں گے۔ آپ کا اور ان کا رشتہ تب آگے بڑھے گا جب ان کو لگے گا کہ آپ ان کے لیے فائدہ مند ہیں، آپ ان کے لیے مددگار ہیں، یا کوئی نہ کوئی چیز میں وہ آپ کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ میڈیا کے لوگوں کو آپ بہت سی چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں،
کبھی کہیں سے آتا ہے کہ بھئی اس موضوع پر لکھنا ہے، کوئی مناسب نام بتائیے، کبھی آتا ہے فلاں ڈیبیٹ میں کسی کو بھیجنا ہے، آپ کوئی مناسب نام بتائیے، فلاں صاحب کا نمبر نہیں مل رہا ہے ان کو بتائیے۔ اسی طرح سے پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو بھی سماج سے رابطہ رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اگر آپ کا رابطہ رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوسرے اور بہت سے کاموں میں بھی اس کا اثر ان پر آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دینے والے آپ بنیں، اور آپ کے پاس بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کی مدد اس کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارے جو تعلقات ہیں، یعنی عام طور پہ پبلک ریلیشن شعبے میں یا ملکی امور کے شعبے میں ہم ایسے رفقا کو لاتے ہیں جن کا مزاج بھی اسی طرح کا ہوتا ہے، جن کی صلاحیت خاص طور سے ابھری ہوئی ہوتی ہے، جن کو لوگوں سے ملنے جلنے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، جو آسانی کے ساتھ لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو ایسے اس میں اس بات کی تربیت ضرور دینی چاہیے ہمیں، اپنے ذمہ داروں کو بھی اور اپنے نیچے کیڈر کو بھی، کہ ہمارے جو تعلقات ہیں، ہمارے جو روابط ہیں، وہ بہت سوچے سمجھے ہونے چاہیے، منصوبے کے ساتھ ہونے چاہیے، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ وہ تعلقات ہمارے پرسنل لیول تک نہ رہ جائیں، اس کو جماعت سے جتنا جلدی آپ کنیکٹ کریں گے اتنا جلدی کنیکٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے رفقا میدان میں جاتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں کہ جماعت کے نام سے ذرا ہم جائیں گے تو بہت مشکل ہوتی ہے، جماعت کے بارے میں ایک ایسی امیج بنی ہوئی ہے، اس لیے میرا اس میں مشورہ یہ ہے کہ ہم ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہم جب بھی کسی سے ملنے جائیں، بات کریں، تو ہم جماعت کے نام سے اپوائنٹمنٹ لیں، اپنا صحیح تعارف کرائیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ سے نہ ملنا چاہے تو اس سے پھر کسی اور ذریعے سے آپ بات کریں، لیکن آپ اپنی آئیڈینٹی جماعت کی کلیئر آئیڈینٹی کے ساتھ جائیں، اور پھر کوئی غلط فہمی ہے تو آپ بتائیں۔ وہ اگر فون پر بتاتے ہیں تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم جب ملیں گے تو بات کریں گے۔ تو یہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ اس میں احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں جماعت کے نام سے اگر ہم ملیں گے تو ذرا یہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کو اپنا رابطہ جماعت کے، کیونکہ ہم تو جماعت اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ہم صحیح رائے بنانا چاہتے ہیں، تو اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ہم جائیں اور اس کانٹیکٹ کو ہم جلدی سے جماعت کے کانٹیکٹ میں تبدیل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آپ کے تعلقات سب سے بڑے شہروں میں بھی اور اسٹیٹ لیول پر بھی انٹیلیجنس آفیسرس کے سے تعلقات ہوتے ہیں، تو عام طور پہ ان سے اچھے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ جو انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں یا جو آپ سے ملنا جلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لوگ بہت سے ان کو اوائڈ کرتے ہیں، کبھی ان کو رسپیکٹ نہیں دیتے، کبھی ان کو ٹھیک سے اہمیت نہیں دیتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ ان کو کرنا ہے، لیکن آپ اپنے کریکٹر کی چھاپ چھوڑیں ان پر، اور آپ اپنے ایک آرگنائزیشن کے طور پر آپ جس اخلاق اور کردار کی چھاپ ان پر آپ چھوڑیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی مددگار ہوں گے۔ تو ان سے رابطہ رہنا چاہیے۔ وہ آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری جو معلومات ہیں ہم تو چھپانا نہیں چاہتے، جو معلومات بتانے کی سب بتائیں گے، کوئی چیز ہمارے پاس چھپانے کی نہیں ہے۔ اور اس سے ایک اور فائدہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ بات چیت کے ذریعے سے ان سے بھی معلومات ملتی ہیں آپ کو۔ جب آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، سرکار کس چیز سے ڈری ہوئی ہے، وہ کس مسئلے کو زیادہ پریشان ہے، یہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو انٹیلیجنس کے آفیسر سے آپ کا رابطہ ہو، اور پھر بڑے آفیسر سے بھی آپ ملیں، بڑے آفیسر سے بھی، کیونکہ وہ لوگ ہی اوپر حکومت کو آپ کے بارے میں فیڈ بیک دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کا رابطہ رہے گا، آپ کی ملاقات رہے گی، تو آپ کے بارے میں کم سے کم غلط چیزیں نہیں جائیں گی۔ تو اس کا بھی ہم خیال رکھیں۔ اور ہمارے اس پورے معاملے میں خواتین کو بھی پی آر ایکٹیویٹی میں انوالو کرنے کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ جو حلقے میں اور شہر میں جو ٹیمز بنے، اس میں ہماری
بہنوں کو بھی شامل کیا جائے، اور ایک بڑا حلقہ خواتین میں، خواتین جرنلسٹس ہیں، خواتین پولیٹیشینس ہیں، خواتین اکیڈمیشینس ہیں، اور خواتین حکومت میں ہیں، ایڈمنسٹریشن میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو بھی ہم اپنے پبلک ریلیشن کی ایکٹیویٹی میں شامل کریں۔ ہر شہر میں، بڑے شہروں میں یا اسٹیٹ کیپٹلس میں انٹلیکچوئل سینٹرز ہوتے ہیں، جہاں انٹلیکچوئل لوگ جمع ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں۔ مثلاً دلی میں انڈیا انٹرنیشنل سینٹر ہے، کنسٹیٹیوشن کلب ہے، تو یہاں یہ سب ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمارے لوگوں کی وہاں فریکوینٹ وزٹس ہونی چاہیے۔ پریس کلب ہے تو وہاں ہمارے لوگ فریکوینٹلی جائیں، بغیر پروگرام کے بھی جائیں، اور جائیں، لوگوں سے وہاں بات چیت ہو، وہاں جو پروگرامز ہو رہے ہیں ان میں آپ کی شرکت ہو، اور تو آہستہ آہستہ آپ کو لگے گا کہ آپ کو وہاں بہت سارے لوگوں سے، ایک ایسے یہ سینٹرز ہیں جہاں آسانی کے ساتھ بہت سے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایسے اور لوگوں کو بھی ہم تیار کریں جو ایسے انٹلیکچوئل سینٹرز ہیں ہمارے، ان پر ہماری فریکوینٹ وزٹس ہو، وہاں جانا آنا ہو، اور اگر آپ اس کلب کے یا اس سینٹر کے ممبر بن سکتے ہیں تو آپ اس کے ممبر بھی بنیں اور وہاں کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو وہ کرنے میں اور زیادہ آسانی پیدا ہوگی۔ ایک اور بات جو یہاں سوالات میں آئی تھی اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ عام طور پہ یہ بات آسان ہوتی ہے کہ ہم وہ اسٹینڈ لیں جو پاپولسٹ اسٹینڈ کہلاتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے والا، یا وہ اسٹینڈ جس کی طرف پورا رجحان لوگوں کا چل پڑا ہے، یا ملت جس طرح سے سوچتی ہے کسی مسئلے پر جذباتی ہو کر، اس اسٹینڈ کو اختیار کرنا سب سے کنوینئنٹ بھی ہوتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے، اور کئی بار اس کو اختیار کرنا لوگوں کی مجبوری بن جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تحریک اسلامی کو اس میں بہت ہی اہم رول ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے معاملات میں ہم کو پاپولسٹ ویو لینے کے بجائے، پاپولسٹ اسٹینڈ لینے کے بجائے، ہم کو عدل پر مبنی اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، اعتدال پر مبنی، اور اسلامک ویو پوائنٹ، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ ویو لینے کی ضرورت ہے۔ اور کہیں کہیں ہمیں ملت کے رجحان سے ہٹ کر بہت احتیاط کے ساتھ ملت کے اس جذباتی رجحان کی تربیت کرنے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہوگی، چاہے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے آپ کو ملت کی ناراضگی برداشت کرنی پڑے، لیکن آپ اس کو منصوبے کے ساتھ آپ ٹیکل کریں، لیکن اپنا اسٹینڈ جو ہے وہ عدل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، وہ قرآنک پرنسپلز کی بنیاد پر ہونا چاہیے، وہ جذبات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، وہ تعصبات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک ملت کا جو ایک خاص ذہن بنا ہوا ہے کسی مسئلے پر اس سے متاثر ہو کر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عدل اور اعتدال کا ہمارا جو اسٹینڈ ہے وہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور تحریک کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ملت کی بھی تربیت کرے، اس عوام کی بھی تربیت کرے، اور اس کو ایسے ایکسٹریم اور پاپولسٹ اسٹینڈ لینے سے اس کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ تحریک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس تحریک کو اعتدال پر لانے کی کوشش کریں، ایکسٹریم سے بچائیں، جذباتیت سے بچائیں، تعصبات سے بچائیں، اور ایک صحیح اسٹینڈ جو قرآن کی روشنی میں جو ہونا چاہیے وہ اسٹینڈ ہم لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو ہمارے لیے آسان ہوگا۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد اور نصرت فرمائے، اور ہمیں بہتر انداز میں، منصوبہ بند انداز میں اس طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا یہ کام ہمارے لیے آسان ہو، اقامت دین کی یہ جد و جہد جو ہے وہ اس کی طرف ہم تیزی سے بڑھیں، اقامت دین کی منزل کی طرف، اور اس ملک کے 140-45 کروڑ عوام کے تعلق سے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ادا کرنے کی ہم کوشش کریں کہ اللہ کا یہ پیغام ان تک پہنچے، اور اس ملک کا ماحول، اس ملک کا نظام وہ صحیح معنی میں ایک عدل پر مبنی ایک معاشرہ
اخلاق پر مبنی معاشرہ ہم بنانے کی ہم کوشش کریں تاکہ اقامت دین کی راہیں ہمارے لیے ہموار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔